محترم مسلمان بھائیوں، آج 77 سال ہو چکے ہیں ہم نے یہ ملک حاصل کیا. اس کو حاصل کیے ہوئے آج 77 سال گزر چکے ہیں. ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر، تبدیلی کے نام پر، دین کو تخت پہ لانے کے نام پر، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے نام پر، ریاست مدینہ کے قیام کے نام پر ان 77 سالوں میں متعدد تجربات ہو چکے ہیں. بہت ساری پارٹیاں، تحریکیں اس حوالے سے وجود میں آئیں اور آج بھی کام کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہیں. اس ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ کیا ہم بحیثیت قوم اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا وہی جو 77 سالہ جو ناکام تجربات ہیں انہی کو لے کے آگے بھی ہم وہی بیڑ چال چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو حق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی وجوہات ہیں اس ناکامی کی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہ جو پارٹیاں ہیں، جو تحریکیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو تبدیلی چاہتی ہیں، جو دین تخت پہ لانا چاہتی ہیں، جو نظام مصطفیٰ چاہتی ہیں، وہ ایک ہی مقصد رکھنے کے باوجود، اور کئی جماعتیں تو ایسی ہیں جن کا منہج بھی ایک جیسا ہی ہے، اس کے باوجود یہ الگ الگ ہو کے، تقسیم ہو کے متعدد جماعتوں میں اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ رہ کے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی نظام مصطفیٰ یا تبدیلی کے لیے، یا عدل و انصاف کے لیے، یا دین تخت پہ لانے کے لیے متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو کر ہم اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ دیکھیں، جب ہمارا مقصد بھی ایک ہے اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جن کا منہج بھی ایک جیسا ہی ہے. مثال کے طور پہ بہت سی جماعتیں جمہوری نظام کے ذریعے الیکشن میں جیت کر اقتدار میں آ کے نظام تبدیل کرنا چاہتی ہیں. اب ان سب کا یعنی مقصد بھی ایک ہے اور منہج بھی ایک ہے، یعنی وہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن الگ الگ تقسیم ہو کے وہ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جب آپ کا مقصد بھی ایک ہو اور منہج بھی ایک ہے، طریقہ کار بھی ایک جیسا ہے، تو پھر کیوں آپ الگ الگ رہ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو ہمارا تقسیم ہونا ہے، منتشر ہونا ہے، اس نے ہماری اجتماعیت کو بڑا کمزور کیا ہے اور ہمارے وسائل کو، ہماری افرادی قوت کو تقسیم کرنے کی وجہ سے ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور یہ ناکامی کی وجہ ہے متعدد تحریکوں کی. اب جو دوسری وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ تحریکیں ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے لیڈرشپ ہے، ان کے پاس نظام کی تبدیلی کے حوالے سے، یا نظام مصطفیٰ کے قیام کے حوالے سے، یا دین کو تخت پہ لانے کے حوالے سے، یا عدل و انصاف والا نظام لانے کے حوالے سے کوئی لایا عمل یا کوئی روڈ میپ نہیں ہے کلیئر کٹ. آپ دیکھیں، جو 77 سالوں سے جو دو معروف طریقے ہیں جو رائج ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک انہی کو دہرایا جا رہا ہے بار بار. وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ ایک رستہ ہے بیلٹ والا اور دوسرا رستہ ہے بلٹ والا، یعنی بندوق یا ووٹ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دو طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا یا دین کو تخت پہ لانے کا، اور وہ 77 سالوں سے انہی کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو دونوں طریقے ہیں یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. یعنی جو بلٹ والا طریقہ کار ہے کہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی جائے، بغاوت کی جائے، آپ نے دیکھا بہت سی تحریکیں اس حوالے سے اٹھیں اور ان کو کچل دیا گیا، ناکام ہوئی. اور ان کی ناکامی بنتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ نیت شہری جو ہے نا وہ ٹکر نہیں لے سکتے. آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جو 13 سالہ مکی دور ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے شہادتیں ہوئیں، لیکن آپ نے عدم تشدد کا مظاہرہ کیا.
پرامن جدوجہد کی. تو یہ نظام کی تبدیلی یہ ایک پرامن جدوجہد ہے. آپ یہ ابتدائی سٹیج پہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور تحریکیں بنا کے ریاست کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. اور یہ ریاست بھی ہماری اپنی ہے, بڑی قربانیاں دے کے ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کی تھی کہ یہاں پہ اسلامی نظام کو قائم کیا جائے گا. تو اس کو کمزور کر کے آپ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہونے والی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی تحریکیں اس حوالے سے متشدد تھیں یا اسلحے کے زور پہ انہوں نے نظام کو منوانے کی کوشش کی, نظام کی تبدیلی کی کوشش کی, وہ ناکام ہو چکی ہیں. اب جو دوسری طرف دیکھا جائے تو زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لے کے اقتدار میں آنے کے بعد نظام کی تبدیلی کے حوالے سے کام کرنے والی متعدد ہماری الیکشن کمیشن میں جماعتیں رجسٹرڈ ہیں. تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم الیکشن میں آئیں 2/3 اکثریت کے ساتھ, زیادہ سیٹیں لے کے, زیادہ ووٹیں لے کر ہم اقتدار میں پہنچے تو پھر ہم تبدیلی لے کے آئیں یا نظام مصطفیٰ لے کے آئیں یا دین کو تخت پہ لے کے آئیں یا عادلانہ نظام کو قائم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن گزرے ہیں 2024 میں, تو کوئی بھی صاحب عقل شخص ان سے یہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہ زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لے کے جو ہم تبدیلی چاہتے ہیں یہ طریقہ ناکام ہو چکا ہے. کیونکہ کوئی بھی نظام چاہے وہ جتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, جتنا ہی لنگڑا لولا کیوں نہ ہو, وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اپنے اندر سے تبدیلی کے راستے آپ کے لیے کھلے چھوڑ دے. کوئی بھی نظام ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے تبدیلی کے سارے راستے بند رکھتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو استعمال کر کے اس کو پلٹ دیا جائے اور کوئی اور نظام اس کی جگہ پہ آ جائے. تو 77 سالوں سے یہ جو بیلٹ والا آپشن بھی ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. اب معروف تو یہی 2 طریقے ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ یہ اس الیکشن میں زیادہ سیٹیں اور زیادہ ووٹ لے کے تبدیلی والا جو فلسفہ تھا وہ بری طرح فلاپ ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جماعت کی طرف سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. کسی بھی اسلامی دینی تحریک کی طرف سے یا دوسری جو سیاسی تحریکیں ہیں ان کی طرف سے کوئی اس خلا کو پر کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی, کوئی متبادل لائے عمل سامنے نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ وہی بھیڑ چال جو 77 سالوں سے چلی جا رہی ہے, تو اگلے 5 سال میں بھی یہی کچھ ہونا ہے پھر سے وہی الیکشن کے ذریعے تبدیلی. اور ابھی بھی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی سٹانس پر قائم ہے, اپنے اس موقف پہ قائم ہے. تو ہمیں اجتماعی طور پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ 77 سالہ تجربات کم نہیں ہوتے, تو ہم کتنے تجربات مزید کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ناکامی کی جو دوسری وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ لائے عمل نہیں ہے, روڈ میپ نہیں ہے. وہی بیلٹ اور بلٹ والا فرسودہ جو طریقہ کار ہے ابھی تک اسی کی وکالت ہماری تحریکیں اور جماعتیں کر رہی ہیں. اور ان کے علاوہ بیلٹ اور بلٹ کے علاوہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ نظام اوپر جو بھی ہے ظلم ہو تو ہوتا رہے, ہمارا کام ہے بس نماز روزے کی ہمیں آزادی ہے, ہم اپنا نماز پڑھیں, روزہ رکھیں. کوئی رات کو بھوکا سوتا ہے تو سوتا رہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. اور ظلم ہوتا ہے کسی پہ تو ہوتا رہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے مطلب اجتماعی طور پہ سود اگر عام ہو رہا ہے, فحاشی اور یعنی عام ہو رہی ہے, LGBT بل پاس ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. ہم تو بس اپنا نماز روزہ کر کے مسلمان ہیں, بس تبلیغ کرتے رہیں لوگوں کو. اور تبلیغ بھی کوئی ایسی تبلیغ جس کی کوئی منزل نہیں ہے کہ اس تبلیغ کے بعد ہم اس دنیا میں کس انجام پہ پہنچیں گے اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. بلکہ بس ایک تبلیغ در تبلیغ والا سلسلہ ہے کہ لوگوں کو اخلاقیات کے درس دیے جائیں کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں جی, لوگوں کو نمازی روزے دار بنایا جائے. تو متعدد تبلیغیں بھی اس حوالے سے ہو رہی ہیں, اور وہ بھی یہ نہیں بتاتے کہ اس تبلیغ کے نتیجے میں ہمیں کامیابی کیسے حاصل ہوگی, ہم کس نتیجے پہ پہنچیں گے اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارا کیا وہ ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ وہ آخرت کی جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بھائی مومنین کے لیے دنیا تو ہے ہی نہیں, تو یہاں پہ ہم کس سٹیج پہ پہنچیں گے اس حوالے سے کوئی گائیڈ نہیں کیا جاتا. بلکہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں, ہمارا کام ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں, نماز روزے کی یا اخلاقیات کے درس دیتے رہیں لوگوں کو, اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم کام نہ کر سکے تو اگلی نسل آئے گی وہ کام کر جائے گی. تو بھائی اگلی نسل کیوں کام کرے گی؟ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے اپنی زندگی میں تو اگلی نسل کس لیے کرے گی؟ اور اگر وہ کرے گی بھی تو ظاہر ہے اس نے پھر دوبارہ سرے سے شروع کرنا ہے, ABC سے سٹارٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے تو ہم سے زیادہ مشکلات ہوں گی. تو ہر آنے والا دور پچھلے دور کی بنسبت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اگر وہ کچھ کر بھی جائے تو آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ آپ اگلی نسل پہ کام ڈال کے آپ بے فکر ہو جائیں اس سے کہ بھائی بس ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی درست نہیں ہے. اب پھر
ایک اور تصور آ جاتا ہے جی کہ بس کسی آنے والے کا، کسی مسیح کا انتظار کیا جائے، وہی آ کے کچھ کر سکتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے کیا ہیں، آپ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بیلٹ اور بلٹ کے نام پہ آپ کیا کچھ نہیں کر رہے۔ آپ اس جمہوری نظام میں اپنا مال بھی لگا سکتے ہیں، اپنا وقت بھی آپ لگا رہے ہیں، اپنی توانائیاں آپ صرف کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنا مال، اپنی وقت، اپنی جان لگا رہے ہیں، جیلیں آپ کاٹ رہے ہیں، اپنے لیڈروں کی خاطر گالیاں آپ سن رہے ہیں اور احتجاج آپ کر رہے ہیں، دھرنے آپ دے رہے ہیں، جیلیں آپ کاٹ رہے ہیں اور پھانسیاں آپ چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ اگر جمہوریت کی خاطر کر رہے ہیں، اس نظام میں آپ کر رہے ہیں، تو یہ کیا بہانہ ہوا کہ ہم نظام مصطفیٰ کی خاطر یا دین کی خاطر کچھ نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو ایک محض بہانہ ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔ اب اگر تو آپ اپنے لیڈروں کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ مخلص ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں یا مذہبی پیشوا ہیں، اگر یہ دین کے ساتھ مخلص ہوتے، اگر یہ واقعتاً نظام مصطفیٰ چاہتے، اگر یہ واقعتاً دین کو تخت پہ لانا چاہ رہے ہوتے، تو یہ سب ایک ہو کے، اکٹھے ہو کے ایفرٹ کرتے ہیں نا۔ جب مقصد بھی ایک ہے، منہج بھی ایک ہے، تو آپ کو ان لوگوں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ تو کیا آپ کو یہاں سے سمجھ میں نہیں آتی کہ یار ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی منہج ہے، اور اس کے باوجود یہ تقسیم ہو کے کیوں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دے کے، ان کی خاطر مال، وقت، توانائیاں صرف کر کے تو ہم نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا ہم نے اپنے حصہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ آپ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آپ اپنے کینڈیڈیٹ یا پارٹی کو سپورٹ کر کے آپ اسی نظام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر مسلط ہے، جو آپ کے اوپر رائج ہے۔ آپ اس الیکشن میں آپ دیکھیں، آپ کے جو اسلام پسند حلقے ہیں، جماعتیں ہیں، انہوں نے ووٹیں دے کے دیکھ لی ہے، تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ اتنے لاکھوں ووٹیں لینے کے باوجود کیا نظام تبدیل ہوا؟ یا کیا آپ کی کوئی اس نظام میں جگہ بنی؟ یا آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آئی کہ ہمارے لیے اس نظام میں گنجائش ہے اور جگہ ہے کہ ہم جب اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ ہمیں اسلام پسند حلقوں کو یا جو جماعتیں نظام کی تبدیلی چاہتی ہیں، عدل و انصاف چاہتی ہیں، کہ اس نظام سے کوئی امید آپ کو وابستہ ہوئی ہے کہ ہم ایک سٹیج پہ پہنچ کے انشاءاللہ یہ نظام ہماری سپورٹ اتنی کر دے گا کہ ہم نظام کو تبدیل کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ نظام نے آپ کو بری طرح مایوس کیا، آپ کو تو اٹھا کے دیوار کے ساتھ لگا دیا، جتنی بھی اسلام پسند تبدیلی والی جماعتیں ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر نہ اسلام کی کوئی جگہ ہے، نہ عوام کی کوئی جگہ ہے، عوام کے مینڈیٹ کی بھی کوئی اس میں قدر نہیں کی گئی، تو آپ کی اس نظام میں عزت نہیں ہے۔ تو جتنی پارٹیوں کو، تحریکوں کو، جماعتوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی جو بیلٹ کے ذریعے یا الیکشن کے ذریعے نظام کی تبدیلی چاہتی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر کے اسی نظام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جمہوریت کو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس نظام کے سپورٹر ہیں، اس نظام کے پروموٹر ہیں، آپ اس کی خاطر اپنا مال، وقت اور توانائیاں صرف کر رہے ہیں، تو نظام بدلے گا کیسے؟ نظام بدلنے کے لیے تو آپ کو کسی اور نظام کو سپورٹ کرنا ہوگا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی بیلٹ اور بلٹ کا طریقہ کار ہے، یا محض تبلیغ در تبلیغ ہے اور اگلی نسلوں پہ کام ڈالنا ہے یا کسی کا انتظار کرنا ہے، اس سے مسلمان بھائیوں کام نہیں بنے گا۔ ہمیں اپنے فریضے کو پہچاننا ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک لائے عمل رکھتا ہوں جو کہ تحریک نظام مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے ہم رکھ رہے ہیں عوام کے سامنے۔ اس کے بعد آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں یا اس سے کوئی بہتر چیز پیش کریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی لائے عمل موجود ہے، پرامن ہے، قابل عمل ہے، اور ایسا لائے عمل ہے کہ اگلے 5، 10، 15 سال میں وہ آپ کی اپنی ہمت پہ ہے کہ عوام اس حوالے سے کتنا تیار ہوتی ہے اور ایفرٹ کرتی ہے کہ ہم نظام بدل سکتے ہیں، دین تخت پہ آ سکتا ہے، نظام مصطفیٰ قائم ہو سکتا ہے اور تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب وہ لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو نظام ہے، یہ جو فرسودہ طریقہ کار ہیں 77 سالوں سے آپ آزما چکے ہیں، ایک تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ ان طریقوں میں کچھ نہیں رکھا، آپ ان طریقوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ جو نظام ہے، جمہوری نظام ہے، آپ اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ جو آپ کی آپس میں لڑائی ہے نا حصول اقتدار کی، کہ تخت پہ کس کو بٹھانا ہے، آپ اس سے باز آ جائیں، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں، ہمارے دین میں ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ ہم اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالیں، ایک دوسرے کو ننگا کریں، تو یہ سیاست ہمارے دین میں نہیں ہے۔
تو آپ اس نظام سے کنارہ کش ہو جائیں جس نظام میں آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے اور آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اس نظام میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں جس نظام نے نہ آپ کو دنیا میں کچھ دیا ہے، نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے، نہ آخرت میں ہی آپ کے کام آئے گا، جس نظام میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کر سکے، آپ کو کچھ ڈیلیور کر سکے، بلکہ الٹا آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے. تو آپ کیوں اس نظام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ اپنی دنیا بھی آپ برباد کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے ہاتھ کچھ نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے نظام کے سپورٹر ہیں اور پروموٹر ہیں جو نظام ظلم پہ مبنی ہے، جو نظام ظلم کر رہا ہے عوام الناس میں. تو اس نظام سے کنارہ کش ہو جائیں، اس نظام کو چھوڑ دیں. اب آپ کہیں گے جی کہ ہمارا اس نظام کو چھوڑنے سے یا اس الیکٹورل سسٹم میں حصہ نہ لینے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو بہت فرق پڑتا ہے. اب صرف آپ اگر یہ اس نظام سے کنارہ کش ہی ہو جائیں، اس نظام کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ نظام چل رہا ہے ہماری وجہ سے. ہم اس نظام کی بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں، ہم ہی اس نظام میں جا کے اپنا مال وقت توانائیاں لگاتے ہیں، اسی لیے تو یہ نظام آج تک قائم ہے. اگر ہم اس نظام میں حصہ نہ لیں، اس نظام سے نکل آئیں، تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، آٹومیٹکلی فلاپ ہو جائے گا. تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اس نظام کا بائیکاٹ کریں، اس نظام سے کنارہ کش ہو جائیں. اس نظام میں آپ کے مسائل کا حل نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں اس نے آپ کو کام آنا ہے. اب کنارہ کش ہونے کے بعد آپ اس نظام سے کٹ کر کے ایک طرف ہو گئے. آپ نے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں جو اس نظام میں لگا رہے تھے اپنے کینڈیڈیٹ یا اپنی پارٹی کو یا اپنی تحریک کو سپورٹ کر کے، بظاہر آپ اسے سپورٹ کر رہے تھے لیکن آپ اسی نظام کو سپورٹ کر رہے تھے. تو جب آپ اس نظام سے کنارہ کش ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، تو پیچھے وہ لوگ رہ جائیں گے جو چاہتے ہیں کہ یہی نظام چلنا چاہیے، جو اسی جمہوریت نواز لوگ ہیں، جن کو یہ نظام کچھ دے رہا ہے، جو اس نظام کے بینیفیشری لوگ ہیں، جن کو یہ نظام نواز رہا ہے. وہ اکا دکا 1 یا 2% لوگ ہوں گے معاشرے میں جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، کیونکہ ان کے مفادات اسی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ نظام ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. تو پیچھے وہی 1 یا 2% لوگ رہ جائیں گے. 98% عوام وہ تو اس نظام کو نہیں چاہتی، وہ اس نظام سے بیزار ہے. تو اب آپ اس نظام سے کنارہ کش ہو گئے، باقی جو لوگ یہ نظام چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، وہ ایک طرف رہ گئے. اب کیا ہوگا؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے الیکشن کی تیاری کریں. میں آپ کے سامنے ایک پرامن رائے عمل رکھنا چاہتا ہوں. آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ نظام کی تبدیلی کے لیے نہیں تھے. یہ جتنے الیکشن آج تک ہوئے ہیں پاکستان میں 77 سالہ تاریخ میں، وہ حکومتوں کی تبدیلی کے لیے تھے. یعنی ان الیکشنز کے نتیجے میں حکومتیں بدلتی ہیں، کبھی ایک آتی ہے، کبھی دوسری آتی ہے، کبھی تیسری آتی ہے، اور ان الیکشنز میں متعدد پارٹیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. تو اب ایک ایسے الیکشن کی تیاری کریں جس میں یہ متعدد جماعتیں، ہم متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو کے آپس میں نہ لڑیں، بلکہ 2 نظام آمنے سامنے ہوں. یعنی یہ الیکشن حکومتوں کی تبدیلی کے لیے نہ ہو بلکہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہو. میں اپنی بات کو پھر تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے اور واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ریفرنڈم کی، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، دین تخت پہ ہونا چاہیے، عدل و انصاف والا نظام، عادلانہ نظام ہونا چاہیے اس ملک میں، وہ اس ظالمانہ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ جو جمہوری نظام ہے، اس سے کنارہ کش ہو کے ایک طرف ہو جائیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلنی چاہیے وہ ایک طرف ہو جائیں. اب جو ہمارا مقابلہ ہے وہ آپس میں ہماری لڑائی نہیں ہے بلکہ 2 نظاموں کی لڑائی ہے کہ عوام نظام مصطفیٰ چاہتی ہے یا جمہوریت چاہتی ہے. اگر تو عوام نظام مصطفیٰ چاہتی ہے تو وہ اس کی خاطر کیمپین کرے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، جس طرح اپنی جماعتوں کے لیے آپ لگا رہے تھے، اپنی تحریکوں کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے لگا رہے تھے، وہ سارا کچھ آپ یہ مہم جو ہے وہ کریں، نظام مصطفیٰ کی خاطر کریں. اب یہاں پہ کوئی شخص یا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جسے آپ، یا کوئی پارٹی نہیں ہے جسے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نظام مصطفیٰ کی خاطر آواز اٹھا رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، توانائیاں لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جمہوریت چاہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ یہی نظام، جمہوری نظام، اس کی بقا کی خاطر وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرتے رہیں گے. تو جب آپ یہ ایک نظام کی خاطر، نظام مصطفیٰ کی خاطر ایفرٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جمہوریت والے، تو اب جو مقابلہ ہو، جو ووٹنگ ہو، جو الیکشن ہو، وہ یہ ہو کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے یا جمہوریت ہونی چاہیے. یعنی اب اس الیکشن میں 2 نظام آمنے سامنے ہیں اور آپ نے 2 نظاموں میں سے ایک کو چننا ہے. اگر عوام کی اکثریت، جیسا کہ پاکستان بنتے وقت جو ریفرنڈم یا الیکشن ہوا تھا، تو اگر اسی طرح آج ہماری اکثریت نظام مصطفیٰ کے حق میں فیصلہ کرے گی، نظام مصطفیٰ کو چنے گی، تو پھر نظام مصطفیٰ یہاں پہ آئے گا، قائم ہوگا.
اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے مسائل کا حل جمہوریت میں ہی ہے تو ہم کسی پہ کوئی جبر تو کر نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے مسائل کا حل ہے تو پھر جب ریفرینڈم ہو, دو نظام آمنے سامنے ہو, تو آپ جمہوریت کو ہی چنیں, پھر یہ جمہوریت ہی چلتی رہے گی. تو یہ جو لوگ جمہوریت چاہتے ہیں وہ جمہوریت کے حق میں فیصلہ سنائیں گے, جو لوگ نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں, عدل و انصاف چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں, اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں, وہ اس نظام کے حق میں فیصلہ سنائیں گے جس نظام کو لانا ہے. یعنی ایک نظام چل رہا ہے جمہوریت, اور ایک نظام ہم نے لانا ہے, جسے آپ دین تخت پہ لانا کہتے ہیں, نظام مصطفیٰ کہتے ہیں, شریعت کا نفاذ کہتے ہیں, تبدیلی کہتے ہیں, عدل و انصاف کہتے ہیں, جو بھی کہہ لیں آپ, کوئی بھی اصطلاح آپ استعمال کر لیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک نظام جمہوری نظام رائج ہے اور ایک نظام ہم نے لانا ہے. تو ان دو نظاموں کو ہم آمنے سامنے لائیں. ہم اپنی ایفرٹ اگر جمہوری نظام میں کرتے رہیں گے تو پھر نظام نہیں بدلے گا, حکومت بدل جائے گی. ہو سکتا ہے کسی اسلامی جماعت کو, اول تو اس کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے, لیکن اگر بن بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کسی اسلامی جماعت کو حکومت دے دی جائے, لیکن نظام نہیں بدلے گا. نظام یہی رہے گا جو چل رہا ہے. اگر نظام بدلنا ہے تو پھر اس نظام سے ہم سب کو نکلنا ہوگا. تمام تحریکوں اور جماعتوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ اس نظام سے نکلیں اور نظام کے مقابلے میں نظام لے کے آئیں, اور سب مل کر اس نظام کی وکالت کریں, عوام میں مہم کریں. سب کو اس نظام کے لیے جو مال وقت اور توانائیاں لوگ جمہوری نظام میں اپنا ضائع کر رہے ہیں, وہ اس نظام کی خاطر, نظام مصطفیٰ کی خاطر, جو عادلانہ نظام ہے, جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں, اس کی خاطر لوگوں کو تیار کریں, اور اس نظام کی خاطر لوگ اپنا مال وقت اور توانائیاں صرف کریں. تب جا کے یہ سٹیج آئے گی, ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ یہ دو نظام آمنے سامنے آئیں. اب یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اگر آپ اس جمہوری نظام سے قطع تلقی اختیار نہیں کریں گے اور نظام مصطفیٰ کی خاطر یا عادلانہ نظام کی خاطر ایفرٹ نہیں کریں گے, اور لوگوں کو مسلک اور پارٹی اور یہ جو آپ نے فرقے اور پارٹیاں بنا رکھی ہیں, اور یہ سیاسی تحریکیں اور مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں, اگر آپ ان سے بالا تر ہو کر نظام کی خاطر لوگوں کو تیار نہیں کریں گے تو آپ یہ مارکا سر نہیں کر سکتے. 77 سالوں میں آپ نے متعدد جماعتیں بنا کر, تجربات کر کے, بیلٹ اور بلٹ کا راستہ اختیار کر کے دیکھ لیا. اب ایک دفعہ لوگوں کو اس نظام سے نکالیں اور اپنا اپنا ووٹ بینک بنانے کے بجائے, اپنے مفادات کی بجائے, اور الگ الگ رہ کے تقسیم رہ کے اپنی حکومتیں قائم کرنے کی بجائے ذرا اپنے مفادات کو قربان کریں, نظام مصطفیٰ کی خاطر لوگوں کو تیار کریں. ان کو اپنی طرف نہ بلائیں, انہیں نظام مصطفیٰ کی خاطر بلائیں, خود بھی اس کی خاطر ایفرٹ کریں. دیکھیں ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے تحریک نظام مصطفیٰ کے فورم سے, لیکن ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو جی, یا ہمیں حکومت میں پہنچاؤ تو ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ اس طریقے سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف آپ کو نہیں بلا رہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارا ہی ساتھ دیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بہتر طریقہ رکھتے ہیں اور آپ اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ آگے ہو جائیں, ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن خدا رہا یہ اپنی اپنی ووٹ بینک بڑھانے کے چکر میں اپنی اپنی جماعتوں کی خاطر عوام کو مزید ذلیل نہ کریں. 77 سال بڑے ہو گئے ہیں, اب ہم مزید تجربات کے مکمل نہیں ہو سکتے. تو لوگوں کو نظام کی خاطر نکالیں. تو جب یہ دو نظام آمنے سامنے آئیں تو اول تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر ہمارے اسلام پسند حلقے, اور یا جو حلقے تبدیلی چاہتے ہیں, عدل و انصاف چاہتے ہیں, نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں, اگر وہ اس نظام سے کنارہ کش ہو کے ایک طرف ہو جائیں تو آپ یقین کریں اول تو ہمارے مقابلے میں ہی کوئی نہیں آئے گا. یعنی میں تو بات کر رہا ہوں نا ریفرینڈم کی کہ دو نظام آمنے سامنے آئیں, لیکن اگر آپ نظام مصطفیٰ کی خاطر تیار ہو جائیں اور اس نظام کو چھوڑ دیں تو نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی نظام آئے گا ہی نہیں. کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, 98% آبادی اس ملک میں مسلمانوں کی ہے, تو سب یہی چاہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے, عادلانہ نظام قائم ہونا چاہیے, نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. تو کیونکہ وہی ایک عادلانہ نظام ہے اور شرعی نظام ہے, تو سب یہ چاہتے ہیں. جب تو کون اس رستے میں رکاوٹ بنے گا؟ اور اگر جو لوگ نہیں چاہتے تو آپ یقین کریں وہ اقلیت میں ہیں, وہ اکثریت میں نہیں ہیں. تو اگر وہ مقابلے میں آتے بھی ہیں تو جب یہ مقابلہ دو نظاموں کے درمیان ہوگا تو جو اکثریت ہے عوام کی, جو نظام کی تبدیلی چاہتی ہے, نظام مصطفیٰ چاہتی ہے, وہ نظام مصطفیٰ کے حق میں فیصلہ سنا دے تو نظام مصطفیٰ آ جائے گا. اور اگر عوام جمہوریت ہی کو پسند کرتی ہے, ابھی بھی وہ چاہتی ہے کہ اسی جمہوریت سے ہمارے مفاد وابستہ ہیں اور جمہوریت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے, تو ٹھیک آپ جمہوریت کا انتخاب کریں اور بھگتیں. جس طرح 77 سالوں سے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ مزید بھی بھگتیں گے. اس کا دنیا میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے آپ نے, اور آخرت میں بھی آپ نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ تیاری کریں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے, ایک ایسے الیکشن کی تیاری کریں جس میں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے رائے لی جائے. اور جو الیکشن آپ 77 سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں, یہ جو بیلٹ اور بلٹ والا راستہ ہے, اب اس سے باز آ جائیں. آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. آپ یقین کریں آپ کی جو پروگرس جا رہی ہے اس حوالے سے, خصوصاً اسلام پسند حلقوں کی جو جماعتیں تبدیلی چاہتی ہیں, وہ نگیٹو ہے, وہ انہوں نے ریورس گیئر لگائے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں.
تو اگر آپ مزید تجربات کرنا چاہتے ہیں اور اس طرف نہیں آنا چاہتے تو یہ آپ کی اپنی آپ کا اختیار ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس طرح نظام بدل سکتا ہے، اگر ہم اب اس نظام سے نکلیں اور اپنے نظام کی خاطر کیمپین کریں، اس کی خاطر آواز اٹھائیں اور بلا تفریق مسلک و مذہب اور پارٹی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تحریک نظام مصطفیٰ میں، اس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کریں. اور اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے، خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فرسودہ جو طریقہ کار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بیلٹ یا بلٹ یا بس تبلیغ کرتے جاؤ جی، اگلی نسلوں پہ کام ڈال دو جی، یا کسی کا انتظار کرو، تو خدا را اس سے باز آ جائیں اور کوئی پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود کیا کیا اپنے دور میں. تو آپ کہیں گے جی کہ ہم نے تو یہی وہ 77 سالہ تجربات ہی دہراتے رہے ہیں جی، بیلٹ اور بلٹ کا رستہ. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے کامیابی ممکن نہیں ہے. تو جو بھی آپ وہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے، یہ ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کر رکھا ہے کہ مقصد بھی ایک ہے، منہج بھی ایک ہے، اور تقسیم ہو کے الگ الگ پارٹیوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو کے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو طریقہ کار زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہیں اور جن کے ذریعے سے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، جو بار بار آپ آزما چکے ہیں، اور انہی کو اگر آپ دہراتے رہیں گے تو کامیابی کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے. تو کچھ ایسا کریں کہ اپنے دور میں خود اس نسل سے جو موجود ہے اس سے آپ کام لے لیں، اور اسے یہ خمیر کا کام کرے کم از کم کہ یہ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے، اور اپنی نسل سے ہی آپ یہ کام لے لیں، اگلے 5 10 15 سالوں میں نظام تبدیل ہو جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے لائے عمل رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ یہ ہماری اپنی زندگی میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم اسے اختیار کر لیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کوئی، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ اسے سامنے لے کے آئیں. لیکن یہ کم از کم یہ جو بھیڑ چال ہے 77 سالوں سے آپ چل رہے ہیں، اس سے آپ باز آ جائیں اور اپنا کردار ادا کریں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے. کیونکہ آپ سے یہ جو دن بدن یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو معاشرے میں یہ جو ناہمواریاں ہیں، اس حوالے سے آپ جواب دیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق نظام مصطفیٰ کی خاطر، تبدیلی کی خاطر جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.